خواتین و حضرات، سفرناک میں ہم آج چلیں گے انتہائی خوش خوراک اور خوش مذاق لوگوں کے شہر گجرانوالہ. وہاں سے آج ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، وہ بتائیں گے اپنے شہر کی تاریخ. جی جناب. جی آفتاب صاحب، اس کی جو ہسٹری ہے اس پہ اگر 500 سالہ پرانی ہسٹری پہ بات کی جائے تو اس میں جو ہے وہ سانسی قبیلہ آباد تھا، جس کے جو اس قبیلے کے سربراہ تھے وہ خان محمد سانسی تھے، اور ان کے نام سے ہی اس شہر کا پہلا نام جو ہے وہ خان پور سانسی کے نام سے تھا. 1764 میں جب یہ سکھ سلطنت قائم ہوئی تو انہوں نے یہاں پر پہلے آ کر جو ہے وہ اس گجرانوالہ کو اس کا پہلا دارالحکومت بھی جو ہے مہان سنگھ کا والد. ہاں جی، مہان سنگھ کے جو والد اور رنجیت سنگھ کا دادا. جی بالکل. 100 سالہ تاریخ میں جو ہے انگریز نے برے صغیر میں اگر سب سے زیادہ جو ہے وہ اس پرتشدد مظاہروں کے خلاف جو بمباری کی وہ گجرانوالہ میں ہی کی. اور اس وقت کا گورنر جنرل تھا مائیکل فرانسس آرڈوائر. اس کے حکم پر جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ میں خون کی ہولی کھیلی، اور یہ آرڈوائر بھی انتہائی عبرتناک انجام سے دوچار ہوا تھا. ادھم سنگھ نے اسے انتہائی دردناک طریقے سے لندن جا کے قتل کیا. وہ پہلے یہاں سے جرمنی گیا، بڑے ڈرامائی طریقے سے سلپ ہو کے وہ انگلینڈ داخل ہوا، اور لندن کے ایک فنکشن میں شرکت کے لیے آرڈوائر آ رہا تھا. یہ وہاں پہلے سے پہنچ گیا، اور اس نے کتاب میں انتہائی مہارت کے ساتھ اپنا پستول چھپا رکھا تھا، اور اسے دیکھتے ہی اس نے فائر کھول دیا اور آرڈوائر اپنے انجام کو پہنچا. اچھا یہ بتائیے، گجرانوالہ میں چونکہ مشاہیر کی فہرست بہت طویل ہے، سیاسی مشاہیر آپ کے خیال میں؟ جی اگر آج دیکھا جائے تو حامد ناصر چٹھا صاحب ہیں، اس کے علاوہ غلام خان دستگیر خان صاحب ہیں، رفیق تارڑ صاحب. اس کے علاوہ اگر اب فلم کی بات، فلم میں بڑے لوگ، بہت لوگ ہیں. خصوصی طور پر پران صاحب کا تعلق ہمارے نواحی گاؤں وانڈو سے تھا. اس کے علاوہ جو گوندہ ہیں ان کا تعلق بھی جو ہے وہ گجرانوالہ سے. منور ظریف ان کے بڑے بھائی، بالکل ظریف، اور ان کے جو چھوٹے بھائی منور ظریف ہیں ان کا تعلق بھی گجرانوالہ سے ہے. فلم سٹار حبیب اور اسد بخاری. سریا جو ہے پلے بیک سنگر تھی سریا. پھر سٹیج کے بڑے بڑے لوگ، خصوصی طور پر امان اللہ صاحب، ان کا تعلق گجرانوالہ سے ہے. فلموں میں منور ظریف اور سٹیج میں امان اللہ. کیا بات ہے. اور یہ افتخار گجرانوالہ کو حاصل ہے. بے شک. اس کے بعد ببو برال، پھر سہیل احمد، لیجنڈ ہے سٹیج. پھر فخری احمد، مسعود اختر صاحب. ان سب سے زیادہ اہم نام دلدار پرویز بھٹی. کیا لیجنڈ تھی وہ بھی. اور پھر نون میم راشد، کتنا بڑا نام. ون آف دا لیڈنگ پوئٹس پاکستان ہیز ایور پروڈیوس. ایک بابا صحافت ہوئے جی، ظفر علی خان. ظفر علی خان ہاں جی، وزیر آباد. پھر عطا اللہ قاسمی، حسین قادری صاحب گجرانوالے تو. ایم اکرم صاحب فلم ڈائریکٹر. واہ. راگنی بیگم، روشن بہت بڑے موسیقار، اور راکیش روشن کے والد اور استاد چنڈے خان جڑے نوشاد علی صاحب کے استاد ہوئے. جی 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 جی. کیسے کیسے لوگ تھے بھائی. ہم کلاسیکل موسیقی دے نا خدا ہوئے کالی داس. اور پرانے شعراء کرام میں سر فہرست امرتا پریتم اور میرا جی. پھر ڈاکٹر فقیر محمد فقیر. سپورٹس مین بھی یہاں سے بڑے، کرکٹر جو ہے عمران نذیر، اور ہرمیت سنگھ انڈین ہاکی ٹیم کا کیپٹن، اس کی جنم بھومی بھی گجرانوالہ ہے. اور پھر بشرا انصاری، پھر ان کے والد احمد بشیر جو بلے شاہ کے نام سے کالم لکھا کرتے تھے. اوباما دی والدہ بھی گجرانوالے کے چڑیاں نو ویسن لاندی ہوندی سی. بے وقوف ایگریکلچرل بینک کے لیے کام کرتی تھی. بینک تے باہر دا اڈا ہوندا سی. ہاں جی، چڑے نو ویسن لاؤنا بڑی گل چ. بڑی محنت کرتی سی پہلے، چڑے پھڑتی سی. کیا محنت تھی بھی. اڈ کے پھڑتی سی، سارا افریقہ تو آئی سی. ایک بار اڈی ہے تو چڑیا نے انہوں پھڑ لیا. گجرانوالے چڑے میرے ادھر دے ہوندے نے، ایک واری پھڑ لینا ہی چھڑ دے کسی گل نال ہی. رحیم بٹ جڑا ہے، ہاں جی، رحیم پہلوان کی انہوں نے بات کی. بالکل جی، وہ مسٹر انڈیا رہے. رام بخش پہلوان. ہاں جی بالکل، وہ گڑھ رہے اور وہ یہاں آج بھی گوگا گجرانوالہ. بالکل ایسا ہی ہے جی. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل بیری پہلوان، شاید آٹے والا. بالکل شاید آٹے والا. بالکل یہ رستم میں پاکستان تھے. اوتھے پہلواناں نو بادام بنا دے نہ تانوں لوڑ کی گجرانے جمن دی. مینوں تسی مرید کے پیدا ہو جاندے، کی ہو گیا؟ تھوڑا لورے پرے ہو جاندے. چلو ساڈی عزت رہ جاندی. اس دور سے تسی نہیں سی نہ کوئی مشورہ دینے والا سی. یہ بھی پہلو پہلوان سی. اچھا جی، میں نامور پہلواناں کول ہاں. کبا پہلوان ٹایا، کبا سی کر کے ٹایا. ادھا پہلو ہی ٹھا سی. ایک ٹنڈا پہلوان ہوندا سی، وہ بھی ایک باں نہیں سی، انہوں بھی میں ٹایا. یہ جڑا پہلوان کوڑدا سی، ریفری نو پہلے کہندا یہ سانو ہاتھ نہ لاوے.
ਇਹਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਨੇ ਹੈ। ਉਹ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫੜਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਢਾਈ। ਯਾਨੀ ਸਾਲਮ ਭਲਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਣਾ, ਇੱਕ ਕਾਣਾ, ਅੱਕੂ ਕਾਣਾ, ਅੱਕੂ ਕਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਢਾਇਆ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਯਾਦਗਾਰ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਰਾਜੂ ਰਾਕਟ ਆਇਆ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਰਾਜੂ ਰਾਕਟ ਆਇਆ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੰਗਲ ਪਾਇਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਓਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਤੋਂ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ? ਬੀਰੀ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਰੀ ਬੜਾ ਭੰਬੀਰੀ ਵਰਗਾ ਨਾ। ਬੀਰੀ ਭਲਵਾਨ, ਪੀਰ ਭਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਮਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾਇਆ, ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਢਾਹ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਲਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾਇਆ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਪਾੜ ਗਏ। ਭੰਬੀਰੀ ਭਲਵਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਹਰ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਲਾ ਚਿੜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਨੂ ਖੋਤਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਆਹੋ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੀਚੇ ਜੀ ਫੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਲਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ ਬਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਸ਼ੀਰਾ ਥਕਾਵਟ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖਾੜੇ ਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘਟਾਉਂਦੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ। ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਵੇਲੇ ਕੱਟੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ। कढ़ाई वाले को नौकरी की थी 30 रुपए घंटे थे। क्या करते थे? कढ़ाई बनाते थे? नहीं, चिड़ा बन के लमके होंगे थे। ये चिड़े वहां पर, चिड़ा क्या चीज है? ये क्या डेलिकेसी? इसका जो टेस्ट डेवलप है ना वहाँ पे, जो इसमें बारबेक्यू में, वो लोगों को बड़ा जो है वो भाता है। पहले तो ये बताइए भैया कि ये वो आम चिड़े, चिड़िया चिड़े वाले चिड़े या तिलियर को चिड़े कहते हैं? नहीं, आम चिड़े हैं। ਆਮ ਚਿੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਾਲੇ ਚ। ਉਹ ਕੋਈ ਜੇਲਮ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। वो तो चिड़े मफरूर हो गए ने सारे जनाब। नहीं खबरनाक ताकत आ गए। अब तो ये आलम है कि वहाँ पे जो बटेर है, जो रूसी और जो जंगली बटेर तो खत्म हो चुका है। बटेर तो बड़ी फॉर्मिंग में आ गए हैं, अब उसके बड़े बड़े फॉर्म बन गए हैं। अच्छा। पहलवानों के साथ साथ जो है ये गुजरांवाला एक हुनरमंदों का शहर भी हाँ जी। कहलाता है। वहाँ पे बड़ी एक इंडस्ट्री भी मौजूद है। फिर वजीराबाद, हाँ जी। हुनरमंदी का जहाँ तक ताल्लुक है, एमनाबाद में कालीन बाफी, बिल्कुल जी, और बिल्कुल। वजीराबाद में चाकू जो साहब। कटलरी का वजीराबाद लच्छे का चाकू बना देंगे। सरामिक्स का हब जो है वो गुजरांवाला में है। जो 90% सरामिक्स जो है वो गुजरांवाला में। सैनिटरी भी गुजरांवाला में है, स्टील कास्टिंग भी है, इंजीनियरिंग भी है। और फिर बड़ी अहम चीज, एक मॉन्यूमेंट मैं समझता हूँ, ये जो किम्स गन है ना, ये जो भंगियों की तोप है, जो माल रोड पे, हाँ जी, जो एनसीए के सामने पड़ी हुई है। हाँ, जो बटन दबा बिचो कहाँ निकल देते। मेरी बात सुन लो पहले। चिड़िया ने बच्चे देते। वो सर भंगियां दी तोप है। ये भंगियों की हुकूमत थी यहाँ पे। तभी टन टन ये वजीराबाद से लाई गई थी, और इसके बारे में मशहूर है कि एक ही दफा चली थी बस। ते एक दफे चलनी से उस बाद सारे भंगी टोन हो गए, किसी ने याद ही नहीं तो पई। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।